अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद एक बार फिर एक दिल दहला देने वाली स्टोरी के साथ। आज की ये स्टोरी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप रात को अकेले ये स्टोरी सुन रहे हैं तो मेरा मशवरा है कि अभी इसे बंद कर दें और दिन के वक्त चाहें तो सुन सकते हैं। ये स्टोरी एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती है, तो चलें उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम साजिद है और ये वाक़या जो मैं बताने वाला हूँ आज से 19 साल पहले हुआ था। तब मैंने नया नया ट्रक चलाना शुरू किया था। एक रात मैं ट्रक में गन्ने भर कर झंग से बालाकोट जा रहा था। बरसात के दिन थे, मैं अकेला था। मेरे क्लीनर की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो आज मेरे साथ नहीं था। मैं रात को 8 बजे के करीब झंग से बालाकोट के लिए निकला, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी माल डिलीवर करना था। भलवाल तक सब ठीक था। उसके बाद मुझे नींद आने लगी। एक बार तो मेरा ट्रक सड़क से उतरते उतरते बचा था, इसलिए मैंने 2 घड़ी आंख लगाने का इरादा किया। लेकिन मुझे सुबह सवेरे हर हालत में अपनी मंजिल पर पहुंचना था। मैंने एक सिगरेट जलाई, ये सोचकर कि शायद नींद नहीं आएगी, मगर इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर मैंने ट्रक साइड पर लगाया, लंबे लंबे कश मार के सिगरेट बुझाई और ड्राइवर के पिछली वाली सीट पे चादर ओढ़ कर लेट गया। बाहर तूफ़ानी बारिश हो रही थी। दर्जा हरारत काफ़ी कम था और ऐसे मौसम में लेटते ही मुझे ज़बरदस्त मीठी नींद आई और मैं सो गया। बीच बीच में बिजली के कड़कने से कभी कभार मेरी आंख खुल जाती, मगर मैं फिर सो जाता था। तकरीबन रात के 1 बजे किसी ने मुझे सोते हुए बुरी तरह झंझोड़ा। मैं हड़बड़ा कर उठा। मैंने आंखें मलते हुए ट्रक के कैबिन की लाइट ऑन की, मगर वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम हो। बारिश अभी भी हो रही थी। मैं उठकर ड्राइविंग सीट पर आ गया। इतनी देर में अचानक फिर से बिजली कड़की और उसकी रोशनी में मुझे अपनी विंड स्क्रीन में सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी नजर आई, जो मुसलसल मेरे ट्रक की तरफ ही देख रही थी। मुझे उसका हुलिया ठीक से नज़र नहीं आया था, क्योंकि बाहर घुप अंधेरा था। बिजली के कड़कने से ही मैंने उसे देखा था। मैंने सोचा, रात के इस वक्त इस सुनसान सड़क पर भला औरत का क्या काम। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद कोई पागल औरत हो। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स ऑन की। लाइट्स की रोशनी में मैंने देखा कि उसने एक फटा पुराना काले रंग का बुर्का पहना हुआ था। मैंने ट्रक की खिड़की से बाहर मुंह निकाला और इस औरत को आवाज़ दी, अरे बहन, कौन है आप और यहाँ इतनी बारिश में क्या कर रही हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा वो शायद किसी गाड़ी या बस वगैरह का इंतज़ार कर रही होगी या कोई आने वाला होगा, पर वो सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर मेरे ट्रक को घूर घूर कर देख रही थी, जो अपने आप में एक पुरइसरार हरकत थी। और उसने मेरी बात का कोई जवाब भी नहीं दिया था और ना ही वो हिलजुल रही थी। उसके बाद मैंने उसे उसके हाल पे छोड़ा और वहाँ से जाने के लिए ट्रक स्टार्ट किया, पर वो स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने 4-5 बार कोशिशें की, मगर ट्रक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे लगा शायद बारिश में इतनी देर खड़े रहने से कोई छोटा मोटा फॉल्ट आ गया होगा। मैं नीचे उतरा और बोनट खोल कर चेक करने लगा। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। मुझे उसकी गहरी गहरी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा कर मुड़ा और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो औरत एकदम मेरे पीछे ही खड़ी थी। तब मैंने उसका चेहरा गौर से देखा। माथा बिल्कुल प्लेन और दबा हुआ, आंखों पे स्याह हल्के और पुतलियां बिल्कुल छोटी छोटी थीं। उसके मुंह में गंदे काले दांत थे और वो खौफनाक तरीके से हंस रही थी। उसका इतना भयानक चेहरा देखकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने भागने की कोशिश की, मगर मैं अपना एक भी कदम उठा नहीं पा रहा था। उस चुड़ैल ने जैसे मेरे जिस्म को बांध लिया था। तब मेरी ज़ुबान पर बेसाख्ता आयतल कुर्सी जारी हो गई। मैं पढ़ता जा रहा था और वो चुड़ैल मुझे गुस्से से देख रही थी। फिर वो एक एक कदम पीछे हटने लगी और मेरे जिस्म की हरकत बहाल हो गई। मैंने उसी वक्त भागना शुरू कर दिया। मैं पागलों की तरह सड़क पर भागे जा रहा था और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत हवा में उड़ती हुई आ रही थी।
تبھی مجھے دور سڑک میں دو چمکتی ہوئی لائٹس اپنی طرف آتے دکھائی دیں۔ کچھ پاس آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ایک ٹرک تھا، اور خوش قسمتی سے وہ اسی کمپنی کا ٹرک تھا جس کمپنی کا مال لے کر میں بالا کوٹ جا رہا تھا۔ اس ٹرک کے ڈرائیور نے جب مجھے روڈ پر بھاگتے دیکھا تو فوراً ٹرک سائیڈ میں لگایا۔ اس ٹرک کے ڈرائیور کا نام عمران تھا۔ مجھے دیکھتے ہی عمران بولا، "او ساجد، کیا ہوا؟ اور ایسے روڈ پر اتنی بارش میں کیوں بھاگ رہا ہے؟" میں نے ہانپتے ہوئے جلدی جلدی ٹرک کا دروازہ کھولا اور بارش میں نچڑا ہوا ٹرک کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ میں نے کہا، "عمران، یہ وقت سوال جواب کا نہیں، جلدی کر، یہاں سے ٹرک نکال۔" اس نے گیئر چینج کیا اور ٹرک بھگایا۔ میں سائیڈ مرر میں دیکھ رہا تھا، وہ عورت اب میرے ٹرک کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے عمران سے سائیڈ مرر میں دیکھنے کو کہا، اسے بھی وہ عورت وہاں بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دور آنے کے بعد عمران نے ایک مزار پر ٹرک روکا۔ مزار پر رکتے ہی میری جان میں جان آئی۔ وہ مزار کافی اونچائی پر تھا۔ کچھ 50-60 سیڑھیاں چڑھ کر ہم اندر داخل ہوئے۔ ہمیں اس وقت وہاں دیکھ کر ایک ملنگ جو کہ اسی مزار پر رہتا تھا ہمارے پاس آیا اور بولا، "ارے بھائی، آپ لوگ اتنی رات کو؟ سب خیر تو ہے؟" ہم لوگوں کو ڈرا دیکھ کر شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ وہ بولا، "کیا ہوا؟ کہیں وہ عورت؟" اس کے اتنا بولتے ہی میں نے سارا ماجرا بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ ملنگ بولا، "خوش قسمت ہو بھائی جو بچ کر نکل آئے۔ ابھی 1 سال پہلے ہی ایک ٹرک اسی جگہ سے ملا تھا، اس کا ڈرائیور آج تک لاپتہ ہے۔ مقامی لوگ تو جانتے ہیں کہ وہ 4 سے 5 کلومیٹر کا ایریا بہت باری ہے، اور وہ عورت اسی علاقے میں کئی بار نظر آ چکی ہے۔ مغرب کے بعد وہاں کوئی نہیں جاتا۔" یہ سن کر میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں نے کہا، "پر میرا ٹرک وہ تو ابھی تک وہیں ہے، اور پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ اس میں چابی بھی لگی ہوئی ہے۔ کہیں میرا ٹرک چوری ہو گیا تو؟ مجھے کچھ بھی کر کے اپنا ٹرک وہاں سے نکالنا ہے۔" یہ سن کر ملنگ بولا، "بھائی، آپ کا اس وقت وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ اگر ابھی جانا ہی چاہتے ہیں تو رکیں، میں آپ دونوں کو حفاظت کے تعویذ بنا دیتا ہوں، وہ آپ پہن لیں۔ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو وہ چڑیل آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا پائے گی۔" یہ کہہ کر ملنگ اپنے چھوٹے سے حجرے میں گیا جو دربار کے احاطے میں ہی ایک کارنر میں بنا ہوا تھا، اور چند منٹ بعد 2 تعویذ ہاتھ میں لیے باہر آیا۔ میں نے اور عمران نے وہ 2 تعویذ اپنے اپنے گلے میں باندھ لیے۔ ملنگ اب جلال میں آ چکا تھا۔ اس نے کچھ دعائیں اور قرآنی آیات پڑھیں اور ہم دونوں کے گرد حصار کر دیا، اور وہ پرجوش لہجے میں بولا، "اب جو ہوگا اللہ کے سپرد۔ میں نے اپنا کام پورا کر لیا ہے، اب آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں۔" اس کے بعد ہم دونوں عمران کے ٹرک میں بیٹھے اور یو ٹرن لے کر واپس اسی جگہ کی طرف بڑھنے لگے جہاں میرا ٹرک اور وہ عجیب خوفناک عورت تھی۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا، 3 بج رہے تھے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ابھی بھی چالو تھی۔ ہم ٹرک میں بیٹھے آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ جگہ قریب آ رہی تھی، میرے خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس عورت کا وہ بھیانک، دل دہلا دینے والا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، لیکن اس بار میرے دل کو تسلی تھی کیونکہ ہم نے اس ملنگ کے دیے ہوئے تعویذ پہن رکھے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے دور سے اپنے ٹرک کی ہیڈ لائٹس دکھائی دیں جو میں نے تب آن کی تھیں جب میں ٹرک کا بونٹ کھول کر اس کا فالٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس ایریے میں داخل ہوتے ہی عمران نے ٹرک کی رفتار بڑھا دی اور ہم اپنے ٹرک کے بالکل پاس پہنچ گئے۔ عمران نے اپنا ٹرک میرے ٹرک کے کیبن کے بالکل ساتھ جوڑا۔ بغیر نیچے اترے ہی میں نے کھڑکی سے ہاتھ بڑھا کر اپنے ٹرک کا دروازہ کھولا اور اپنے ٹرک میں ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ سب نارمل تھا۔ میں نے سیلف مارا اور میرا ٹرک پہلے سیلف میں ہی سٹارٹ ہو گیا۔ بغیر وقت ضائع کیے میں نے ٹرک پہلے گیئر میں ڈال کر وہاں سے نکالا۔ عمران اور میں ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ دونوں ٹرکس کی لائٹ اچانک سے بند ہو گئیں۔ ایک دم گھپ اندھیرا ہو گیا۔ ہم گھبرا گئے کہ کہیں وہ عورت پھر سے تو نہیں آ گئی۔ تبھی ہمیں ایک روح لرزا دینے والی آواز سنائی دی۔ وہ ایک بے حد خوفناک اور عجیب آواز تھی جو کبھی میرے ٹرک کے پاس سے آ رہی تھی اور کبھی عمران کے۔ تبھی ہماری لائٹس
جلنا بجھنا شروع ہو گئیں۔ اسی جلتی بجھتی لائٹس کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ وہ عورت زمین سے 2 فٹ اوپر ہوا میں سامنے سے میرے ٹرک کی طرف اڑتی ہوئی آ رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ پاس آئی تو ایک جھٹکے سے پیچھے جا گری جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ تبھی میں سمجھ گیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ ان تعویذوں کا کمال ہے۔ اللہ کے نام کی قوت میں نے اس رات واضح طور پر محسوس کی تھی، اور وہ حصار جو اس ملنگ نے ہمارے گرد کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ چڑیل ہمیں نقصان نہیں پہنچا پا رہی تھی، مگر اس کی وہ آواز ہمارے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر اس نے ہمارا پیچھا کیا، مگر ہمیں نقصان پہنچانے میں ناکام رہی، اور پھر کالے دھوئیں کی طرح اچانک ہوا میں غائب ہو گئی۔ اب ہم اس جگہ سے دور آ چکے تھے۔ کچھ دیر ٹرک چلانے کے بعد وہ مزار نظر آیا۔ ہم وہاں رکے اور اپنے اپنے ٹرک لاک کیے اور سیدھا اس ملنگ کے پاس اس کے حجرے میں چلے گئے۔ وہ وہاں بیٹھا عبادت میں مصروف تھا۔ ہمارے جاتے ہی وہ ہماری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، بے فکر ہو جائیں، اب آپ بالکل محفوظ ہیں۔ صبح کی لالی پھوٹ رہی تھی۔ وضو کر کے ہم نے ملنگ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی، اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنی اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سٹوری کے شروع میں بتایا تھا، مجھے صبح سویرے بالا کوٹ مال ڈیلیور کرنا تھا، مگر اس خوفناک واقعے کی وجہ سے مجھے بالا کوٹ پہنچتے پہنچتے دوپہر کے 12 بج گئے۔ لیٹ ہونے پر مجھے اپنی کمپنی کے مینیجر سے کافی ڈانٹ سننی پڑی، مگر میں نے اس رات کے واقعے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ شاید کوئی بھی میرا یقین نہ کرتا۔ اس واقعے کے بعد میں نے کبھی رات کا سفر نہیں کیا۔ ٹرک چلاتے چلاتے اگر کبھی مغرب ہوتی تو میں کوئی بھیڑ بھاڑ والی جگہ دیکھ کر اپنا ٹرک پارک کر دیتا اور پھر اگلی صبح ہی نکلتا تھا۔ آج بھی جب کبھی مجھے اس عورت یا اس کے بھیانک چہرے کا خیال آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب بھی میں کسی سنسان راستے پر سفر کرتا ہوں تو میری نظر اس عورت کو تلاش کرتی رہتی ہے، مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس واقعے کے بعد وہ عورت مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی سٹوری۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی سفر پر نکلیں تو سفر کی دعا لازمی پڑھ لیا کریں اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گرد حصار باندھ لیا کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ زندگی کے کس موڑ پر اس مخلوق سے آپ کا سامنا ہو جائے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور دل دہلا دینے والی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔